بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دوا کا ریئیکشن کرنا۔ عمومی طور پر حکماء کو تو یہ صورتحال کم پیش آتی ہے، لیکن عام ہسپتالوں میں، کلینک پر یا عام جو لوگ ہوتے ہیں، کوئی انجیکشن لگاتے ہیں، کوئی کیپسول دے دیتے ہیں یا کچھ بھی کر دیتے ہیں تو وہ ریئیکشن کر جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ریئیکشن کی حقیقت یہ ہے کہ جسم کے اندر وہ مواد پہلے سے ہی زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ اعصابی مریض ہے، بلغم سے اس کا وجود بھرا ہوا ہے، نزلہ، زکام، بخار، چھینکیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ اگر ہم اسے کوئی اعصابی چیز ایسی دے دیں گے جو اس کی اعصابیت کو مزید بھڑکا دے گی، وہ جو بھڑکنا ہے، یہ جو اعصابیت کا حد سے زیادہ کام کرنا ہے، اسے ہم ریئیکشن کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی جو دوا یا خوراک، حتیٰ کہ اگر پانی، گھی، دودھ، پھل، کوئی بھی چیز ایک حد سے زیادہ جو جسمانی ضرورت سے زائد ہو، کھا لیا جائے، پی لیا جائے تو طبیعت اسے باہر نکال پھینکتی ہے، قے آ جاتی ہے، دست لگ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ریئیکشن کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو دوا دی جا رہی ہے، اگر وہ بغیر تشخیص کے ایک علامت یا سنی سنائی باتوں پر یا اس پہ کہ بھائی اسے بھی یہ دی تھی، اسے بھی یہ دی تھی، اسے بھی فائدہ ہوا، اسے بھی فائدہ ہوا، ایک آدمی آیا، اسے وہ دوا دی، اس سے ریئیکشن ہو گیا، انجیکشن دیا، اس سے ریئیکشن ہو گیا۔ میں نے یہی چیز واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جسم کے اندر جو تحریک یا جو مواد پہلے سے موجود ہے، اگر وہی دوا زیادہ مقدار میں دے دی تو طبیعت اس سے برداشت نہیں کر سکتی۔ علامات غیر اور علامات غیر معتدلہ جب سامنے آئیں گی تو اسے ہم ریئیکشن کہتے ہیں، دوا کا ریئیکشن کہتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک آدمی کو الٹی لگی تھی۔ میں نے اس کا جیسے ہسپتالوں سے بھی علاج نہ ہوا، اور جو بھی کوئی جہاں بھی جاتا، وہ بیچارہ باٹا فیکٹری میں ملازم تھا، وہ جہاں بھی جاتا اسے فیکٹری کی طرف سے دوا کی سہولت موجود تھی، علاج و معالجے کی سہولت موجود تھی، میڈیکل کا کارڈ بنا ہوا اس کا، تو اس کی الٹی بند نہیں ہو رہی تھی، قے بند نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے اس کا علاج کیا، الٹی بند ہو گئی۔ اس نے کہا اب آپ ایسے کریں کہ مجھے دوا بنا کر دیں، اور ساتھ میں اس نے کہا کہ آپ مجھے نوشہ در مت دیں، یہ مجھے اچھا نہیں محسوس ہوتا، یہ مجھے ریئیکشن کرتا ہے۔ لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ جناب مجھے بھوک بھی نہیں لگتی۔ ایک بہت پرانا نسخہ تھا، حکیم عبداللہ صاحب کی کتاب میں لکھا تھا، حب کبد نوشادری، میں نے وہ بنا کر دی، اس کے جتنے بھی فوائد لکھے تھے، جیسے بھی تھے۔ پہلے ایسا ہی تھا کہ لکیر کا فقیر تھا، جو طبی کتاب میں پڑھا اسے حدیث سمجھ لیا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، حکیم صاحب نے جو لکھ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ میں نے اس وقت ان سے جو معقول فیس تھی، دوا کی قیمت تھی، وہ سب لی، اس سے بھی کئی گنا زیادہ لی۔ طالب علم تھا، بس لے لی، انہوں نے خوشی سے ادا کی۔ جب ہفتے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میری علامات میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اس نے مجھے دیکھتے ہی پہلا لفظ یہ کہا کہ حکیم صاحب میں نے آپ سے کہا تھا مجھے نوشادر مت دیں، اور آپ نے اس میں نوشادر ڈالا ہے۔ تو وہ چیز اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جناب میں نے 10 20 50 آدمیوں کو حب کبد نوشادری دیا ہے، لیکن کسی کو بھی شکایت نہیں ہوئی، یہ کیسے کر رہا ہے؟ میں نے بہرحال تعویلات کی، جو بھی کچھ کیا، میں نہ تو خود مطمئن ہوا، نہ میں اسے مطمئن کر سکا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو ریئیکشن کی حقیقت ہے
کیونکہ وہ عصبیت کا پہلے شکار تھا، اسے قے آ رہی تھی، کوئی بھی چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی، پانی تو بالکل ہی نہیں ہو رہا تھا، ٹھنڈ میں اس کی تکلیف زیادہ ہوتی تھی، گرمی میں کچھ ہو جاتا تھا، اسے جب اعصابی چیزیں دی گئی تو مزید اس کی تکلیف بڑھ گئی، جب میں نے اسے عضلاتی دی تو اس کی تکلیف میں تخفیف ہو گئی۔ بس یہ ریئیکشن کی حقیقت ہے۔ جب تک آپ مزاج کا معلوم نہ کر لیں، مزاج کی تشخیص نہ کر لیں، اس کا قارورہ دیکھیں، اس کا ذائقہ پوچھیں، نیند کا پوچھیں، یعنی بے شمار تشخیص کے طریقے ہیں۔ جب آپ مطمئن ہو جائیں کہ اسے فلاں چیز ہے، اسے فلاں مرض ہے، اسے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو آپ اس کے مطابق نسخہ تجویز کریں۔ اللہ رب العزت کامیابی دے گا اور شفا کے راستے پیدا کر دے گا۔